اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ہماری دنیاوی زندگی کے لیے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کہ اے لوگو تم نے جو زندگی دنیا میں گزارنی ہے یہ تمہاری جائے قرار ہے اور متاع ہے ایک وقت مقررہ تک۔ اس سے 2-3 مسئلے سمجھ آئے۔ نمبر 1، کچھ ٹائم ہم نے یہاں قرار پکڑنا ہے، رہائش نہیں رکھنی۔ رہائش اور قرار میں بڑا فرق ہے۔ نمبر 2، متاعن یہ چند روزہ فائدہ ہے، متاع کہتے ہیں چند روزہ فائدے کو، اور الی حین اس سے پتہ چلا کہ ہمارا ٹائم اینڈ ہو چکا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ ٹائم کب اینڈ ہوگا، وہ ایک وقت مقررہ ہے، اسپیسیفک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اتنا دنیا میں رہنا ہے، پر اس کو بورڈنگ تو ایشو ہے، فلائٹ کا ٹائم پتہ نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ 3 باتیں سمجھ آئیں تو ہمیں یہ بات باور رکھنی چاہیے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، چند وقت کے لیے آئے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات مزید بھی عرض کروں، جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے یا دنیا میں آتا ہے، اس کی آمد اور رفت کے جو معاملات ہیں وہ بندہ اس پہ نظر رکھے تو سمجھ آ جاتا ہے۔ بندے کی جو آمد ہوتی ہے اس کی تو ترتیب ہے، لیکن بندے کا جو جانا ہوتا ہے اس کی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب یہ ہے، پہلے دادا آئے گا، پھر ابا آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا پڑپوتا، یوں ترتیب ہے۔ دادا نہ ہو تو بیٹا، بیٹا باپ نہ ہو تو بیٹا کیسے، بیٹا نہ ہو تو پوتا کیسے۔ آنے کی ترتیب رب نے رکھی ہے، لیکن جو جانے کی ترتیب ہے یہ ترتیب نہیں ہے۔ دادے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، پوتوں کا جنازہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح والد گھر میں ہوتا ہے، بیٹے کا جنازہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہر والد کو اس سختی سے محفوظ فرمائے، اس مصیبت سے اللہ امان میں رکھے، لیکن آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ جب ہم دنیا میں آ گئے ہیں ہم اسے ہمیشہ کا گھر نہ سمجھے۔ کیا مطلب؟ اتنی صلاحیت نہ لگائیں جو ہمیشہ کے گھر پہ ہے، اتنی محنت نہ کریں جو ہمیشگی کی جگہ پہ ہے، اتنا قوت کا استعمال نہ کریں جتنا ہمیشہ کی جگہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ چند روزہ ہے، ہم نے دنیا سے گزر جانا ہے۔ پھر رب نے فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، متاع اللہ نے جو لفظ بولا ہے، متاع کا مطلب کیا ہے؟ متاع کا ترجمہ اور مطلب اور ہے۔ متاع کا ترجمہ ہے فائدے کی، تھوڑے فائدے کی چیز، لیکن اس کا مطلب ایکسپلینیشن، وضاحت، تشریح، تفسیر اور کھول کے تبیان بات کرنا کیا ہے۔ یاد رکھیں عربی زبان میں ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے، مطلب کئی ہوتے ہیں۔ یہاں جو لفظ متاع ہے یہ ایک خاص معنی مراد ہے۔ آپ کہیں گے کون سا؟ جب آپ کی اور میری مائیں بہنیں برتن کو مانجتی ہیں، برتن کو صاف کرتی ہیں، تو برتن کی صفائی کے لیے صابن کے ساتھ ایک کپڑا بھی ہوتا ہے، اس کپڑے سے برتن کو مانج لیا جاتا ہے، برتن کو صاف کر لیا جاتا ہے۔ ہم عام طور پہ سرائکی میں سبی اور اردو میں سروچا کہتے ہیں، اسی چیز کو عربی میں متاع کہتے ہیں، کیونکہ عرب مقولہ ہے کہ ایک خاتون اپنے برتن مانج رہی تھی، اتنے میں اس پہاڑ کی چوٹی سے کتا آیا اور اس نے اس سبی اس کپڑے سے گوشت کی بو سونگھی، تو اس نے سمجھا یہ بھی بوٹی ہے، تو کتا اسے اٹھا کے بھاگ گیا۔ تو اس خاتون نے ایک جملہ بولا جو عرب میں بڑا معروف ہے، اس نے کہا جاء الکلب اخذ المتاع وتعالى الى الجبل، یہ کتا پہاڑ سے نیچے اترا، اس نے میرے سروچے کو اٹھایا اور پھر پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اس سے پتا چلا جس سے برتن کو صاف کریں اس کپڑے کو متاع کہتے ہیں، جس سے برتن کو مانجیں اس کپڑے کو متاع کہتے ہیں۔
تو رب کریم نے فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اے بندے تو نے دنیا میں تو جانا ہے لیکن دنیا میں تیرے لیے فائدہ ہے۔ اللہ وہ فائدہ کتنا ہے؟ آج دنیا کے فائدے کے لیے لوگ لڑتے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے جھگڑتے ہیں۔ کوئی خناس اولاد دنیا کے فائدے کے لیے ماں باپ کو آنکھ دکھاتی ہے، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، لیکن رب نے اسے متاع کہا ہے۔ متاع کا مطلب جتنا ہم نے برتن کو دھونے کے لیے اس کپڑے سے فائدہ لینا ہے، اتنا پوری دنیا اور دنیا کی دولت، دنیا کی ثروت، دنیا کی طاقت، دنیا کی قوت و ہمت و ایجادات و سامان کی اللہ کے ہاں اتنی ویلیو ہے جتنی ویلیو آپ کے اور میرے سامنے برتن مانجنے والے کپڑے کی ہے۔ وہ برتن کا کپڑا دھل بھی جائے تو لوگ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے ڈھونڈنے کی، کوئی اور طریقہ تلاش کر لیں گے۔ پتہ چلا انسان کو دنیا میں اپنے مال کے مال کے ضائع ہونے پہ غم نہیں رکھنا چاہیے، بھئی یہ گیا تو اللہ اور دے دیں گے۔ تبھی تو بتایا گیا ہے کہ مسلمان کی ترتیب کیا ہے، فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مسلمان کی ترتیب یہ ہے، ایمان والے کی ترتیب یہ ہے، اللہ رسول کو ماننے والے کی ترتیب یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، وہ چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، گریبان پھاڑتے نہیں ہیں، مٹی اٹھا کے سروں میں ڈالتے نہیں ہیں، غزہ کے معاملات نہیں ڈالتے، جزا فضا کی بات نہیں کرتے، وہ جملے منہ سے وہ نہیں نکالتے جس سے اللہ اللہ کے رسول ناراض ہو، وہ الفاظ ادا نہیں کرتے جس سے شریعت کی تعلیم کی مخالفت ہو، بلکہ مسلمان کیا کہتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں یہ ہم بھی اللہ کے تھے اور ایک دن ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے، جو چیز ملی وہ بھی اللہ نے دی ہے، وہ اللہ نے اٹھا لی ہے، تو ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ اسے تفویض کہتے ہیں۔ تفویض کا مطلب کیا ہے؟ تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ آج کل ہم تحقیق میں پڑھتے ہیں۔ تحقیق کا مطلب ہے اس چیز کی تہ تک جاؤ، اس چیز کی حقیقت تک جاؤ، اس چیز کی بیس بتاؤ، اس چیز کا ریزن بتاؤ، اس چیز کی بنیاد بتاؤ، تب جا کر ہم اس کی تحقیق پر پہنچیں گے۔ لیکن تفویض کیا ہے؟ دنیا میں نقصان ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا، وفات ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا، کوئی اور تقدیری کام ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا، اب اللہ کے حوالے کریں، کہیں میرا اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پتہ ہے، اللہ کے معاملات ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ چیز بھی اللہ کی تھی، جیسے اللہ نے ہمیں دی تھی ویسے اللہ نے ہم سے لے لی، اسے تفویض کہتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، اتفاق سے جس دن آنے لگے ابھی گھر میں پہنچے نہیں تھے کہ بچہ فوت ہو گیا۔ جس بچے کو دیکھنے کے لیے یہ والد سفر کر کے آیا، اسے نہیں پتا میرا یہ بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اس حدیث پاک کو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں جگہ دی ہے۔ جو ان کی بیوی تھی اس معصوم میت بچے کی ماں تھی۔ اب ماں ہوتی ہے، ماں کا ممتا ہوتا ہے، ماں کے پیار انتہا پہ ہے، اس پر کوئی کمنٹس نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک طرف ماں کی ممتا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم صبر ہے، ایک طرف ماں کی محبت ہے، ایک طرف شریعت کا حکم صبر ہے، ایک طرف ماں کا پیار ہے، ایک طرف رسول اللہ کی تعلیم صبر و تفویض ہے۔ تو اس ماں نے بھی تفویض کیا، اللہ بیٹا تو نے دیا تھا، اب تو نے اپنی امانت لے لی ہے، لیکن اپنے میاں کو نہیں بتایا اس وقت تک جب تک معاملہ کھلا نہیں۔ اب یہ رات کو آیا ہے، پریشان و سرگردان ہے، سفر کی صعوبتیں تکلیف مسائب اٹھا کے آیا، اب میں انہیں کہہ دوں کہ تیرا بچہ مر گیا، اس سے میں اوپر ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑے گی۔ عقل مند خواتین کا کام یہ نہیں ہوتا کہ میاں جب گھر آئے وہ اپنے میاں کے سامنے مصیبتوں کی لسٹ سنائے، بلکہ میری بیوی کا کام یہ ہے میاں آئے تو اس سے پانی پوچھے، اس سے خیر خیریت پوچھے، اسے کول اپ کرے،
باہر کے حالات پوچھ کے تسلی کے ساتھ پھر ایک نہیں 100 کام بھی بتائے تو قامت کرے گا۔ گھروں کی لڑائی ہوتی تب ہے جب میاں باہر سے آیا ہے، بیوی نے نہ آؤ دیکھا ہے نہ تاؤ دیکھا ہے، نہ اس کے حالات پوچھے نہ واقعات پوچھے نہ احوال پوچھے نہ احوال پہ مطلع ہوئی ہے، آتے ہی آ کے کہہ دیا مننے کو بخار ہے، گھر کا پانی ختم ہے، یہاں کا بلد فیوز ہے۔ یہ معاملہ وہ معاملہ، لڑائی پڑ جاتی ہے، پر یہ صحابیہ ایسی خاتون نہیں تھی، یہ شاگرد مصطفیٰ کی تھی، یہ امتی مصطفیٰ کی تھی، اور یہ بندی خدا کی تھی۔ اس کے سامنے قرآن اترتا تھا، یہ شریعت کو جانتی تھی، اسلام مذہب ایمان احسان ایمان کو جانتی تھی، تو اس نے اس ترتیب پہ عمل کیا کہ تفویض کر دوں، جو معاملہ اللہ نے دیا اللہ کے حوالے، اپنے خامد کو عزت دی، پانی پوچھا، کھانا کھایا، کھانا کھلایا، بڑی تسلی سے رات گزری، اور صبح کہا کہ میں اپنی پڑوسن کی بات بتاؤں گا، کیوں تیرے نیبر کو کیا ہوا، پڑوسی کو کیا ہوا۔ وہ خاتون کہنے لگی ان کے پاس کسی نے مال رکھوایا تھا، یہ عورت تو اب رو رہی ہے کہ وہ مال مانگنے بندے آ گئے ہیں، یہ انہیں اپنا مال بھی واپس نہیں کر رہی۔ ہسبینڈ نے پوچھا مال کسی اور کا تھا یا تیری پڑوسن کا تھا؟ کہا جی مال بھی کسی اور کا تھا، چند وقتوں کے لیے اسے دیا ہے، لیکن وہ عورت اب واپس بھی نہیں کر رہی۔ تو کہا کیوں نہیں کر رہی؟ کہتی اتنا ٹائم میرے پاس مال رہا ہے تو مجھے مال سے محبت ہو گئی ہے، میں واپس نہیں کرنی۔ خامد نے کہا جا اپنی سہیلی کو سمجھا، اور پگلی جس کا مال ہے مال مالک کو واپس کرو، اس پہ روز اور نہ کرو، جا اسے سمجھا۔ کہا میاں بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں، مجھے اسے سمجھانا چاہیے۔ کہا جی ہاں۔ اس بیوی نے خامد کا ہاتھ تھاما اور تھام کے کہا اللہ نے ہمیں بھی اپنا مال دیا تھا، اس معصوم بچے کا نام لیا۔ کہا جی ہاں۔ کہا وہ رات مالک نے لے لیا ہے، ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا شریعت کی تعلیم جزا فضا نہیں ہے، رونا چیخنا نہیں ہے، گریبان پھٹنا نہیں ہے، رونا پیٹنا نہیں ہے، سروں میں ہاتھ ڈالنا نہیں ہے، گریبان کو چاک کرنا نہیں ہے، بلکہ صبر ہے، تفویض ہے، اللہ کے حوالے ہے۔ میرے دوستو دنیا کی تکلیفوں پہ نہ رہو، دنیا کے مال پہ نہ رہو، دنیا کی لذت پہ نہ رہو، دنیا کی جائیداد پہ نہ رہو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ نے مومن کی صفت بتائی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مومن وہ ہے جب ان پہ مصیبت آئے گی قالوا، یہ یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نقصان ہوا تو ہم بھی اللہ کے ہیں، ایک دن ہم نے بھی اللہ کے پاس لوٹ جانا۔ یہ تعلیم شریعت ہے، یہ تعلیم دین ہے، یہ تعلیم مذہب ہے، یہ تعلیم ایمان و احسان ہے، جس میں ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں عورت پڑھی ہے، رب کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگو میں نے تم میں موت بھی پیدا کی ہے، زندگی بھی پیدا کی ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ تم میں کون آدمی زندگی لے کر جب مر کے میرے پاس آئے گا بہتر عمل کون کرے گا، اچھے عمل کون کرے گا، بھلائی کا کام کون کرے گا، خیر کا کام کون کرے گا۔ اللہ یہ واضح کر کے دنیا کو اجر دیں گے اور بتائیں گے اسے میں نے چیز دی تھی، محبوب دی تھی، یہ اس سے پیار کرتا تھا، اس کو اس سے محبت مودت تعلق تھا، لیکن جب میں نے لیا پھر یہ میری تقدیر پہ راضی ہوا، میرے امر پہ راضی ہوا، میرے حکم پہ راضی ہوا۔ اس کو کوئی تکلیف تو ملی پر اس نے صبر کیا، تکلیف سنائی تو مجھے، دکھا سنایا تو مجھے، درد دل سنایا تو مجھے، دعا کی تو مجھ سے، بات کی تو مجھ سے، التجا کی تو مجھ سے، درخواست کی تو مجھ سے، ہاتھ اٹھائے تو میرے سامنے، سجدہ کیا تو میرے سامنے، زمین میں ہاتھ کو جھکایا تو میرے سامنے۔ آج میں اس بندے کو اجر دوں گا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جائے، چھوٹا بچہ فوت ہو جائے، یا گھر میں موت کی ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، اللہ فرشتوں کو تو بھیجتے ہیں بہت سے کاموں کے لیے، لیکن ایک فرشتوں کی ضرورت ایسی ہے اللہ بھیجتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں اور اب پوچھتے ہیں بتاؤ جب میرے بندے کو یہ تکلیف پہنچی تھی اس نے
صبر کیا تھا یا میرے خلاف کوئی جملہ بولا تھا، باوجود کہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کا علم کامل، اللہ کی معلومات کامل، اللہ کی صفات کامل، لیکن فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے صبر کیا، وہ اپنے ٹکڑے پہ تو رویا لیکن تیرے حکم پہ اس نے سرگردانی نہیں کی، تیرے امر سے اس نے سر ہلایا نہیں، اللہ اس نے وہی کیا جو آپ کی نبی کی تعلیم ہے۔ رب فرماتے لوگوں یاد رکھو اسے تکلیف تو میں نے دی، جدت میں نے اس کے نام کر دی ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت بھی پیدا کی ہے، زندگی بھی پیدا کی ہے۔ دوستو یہاں لفظ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ اگر ہم دنیا کی ترتیب دیکھیں تو زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے۔ آیت تو یوں نہیں ہے کہ الذی خلق الحیات والموت، یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے الذی خلق الموت والحیات۔ رب نے موت کو پہلے گنا ہے، زندگی کو بعد میں گنا ہے۔ لفظ و نشر مرتب غیر مرتب کے اصول اپنی جگہ، لیکن پبلکلی آنسر یہ ہے، عوامی جواب یہ ہے، آسان ایزی آنسر یہ ہے کہ موت یقینی ہے، دنیا فانی ہے۔ اسی لیے رب نے فانی کو بعد میں ذکر کیا، یقینی کو پہلے ذکر کیا اور بتایا لوگوں مر جانا ہے، دنیا سے نکل جانا ہے، لوٹ جانا ہے، دنیا چھوڑ جانی ہے۔ آپ نے موت کی تیاری رکھنی ہے اور اس بنیاد پہ کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب دیکھے گا تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے، رب دیکھے گا تم میں اچھائی عمل کون کرتا ہے۔ احسن عملا، احسن عمل احسن حسن سے نکلا ہے، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ پتا چلا اعمال خوبصورت ہونے چاہیے، نیکیاں خوبصورت ہونی چاہیے، اچھائیاں خوبصورت ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ بھلائی خوبصورت انداز میں بیوٹیفیکیشن کے تحت ہونی چاہیے۔ یوں نہیں ہے میں کسی کے ساتھ اچھائی بھی کروں اور اسے گالی بھی دوں، اچھائی بھی کروں اور اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کروں، اچھائی بھی کروں، اس کی انسلٹ بھی کروں، یوں نہیں ہے۔ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب دکھانا چاہتے ہیں، بتانا واضح کرانا چاہتے ہیں کہ تم میں بہتر عمل کون کر کے آتا ہے۔ پتا چلا اکثر عملہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ عمل زیادہ ہونے چاہیے اور اعمال زیادہ تار طور پہ کرنے چاہیے، نہیں، احسن عملہ، عمل اگرچہ تھوڑا ہو، بہتر ہو، تھوڑا ہو، اچھا ہو، تھوڑا ہو، خوبصورت ہو، تھوڑا ہو، پیارا ہو، تھوڑا ہو اور آپ کا دلارا عمل ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ پتہ چلا روزانہ کی 100 رکعت نماز نفل کوئی پڑھے لیکن کسی کو دکھانے کے لیے پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت پڑھے پر اللہ کے لیے پڑھے۔ احسن عملا، رب بہتر اعمال تمہیں دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو قرآن کی آیات کی بات تھی۔ آئیں ذرا حدیث پاک پر، جو میں نے حدیث پاک خطبے میں پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ لوگوں تمہیں ٹیلنٹ بتاؤں، عقل مندی بتاؤں اور کسی کا بڑا سیانہ ہونا بتاؤں کہ عقل مند کون ہے؟ یا رسول اللہ ارشاد بتائیے، سمجھائیے، سنائیے، عقل مند کون ہے؟ فرمایا من دان نفسہ، جو اپنے معاملات، اپنے نفس کے معاملات جان گیا اور اس نے عمل کیا لما بعد الموت، جس کا فائدہ اسے موت کے بعد ملے گا، یہ عقل مند ہے۔ اس سے سمجھ آیا ہمارے اعمال، ہمارے بود و باش، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ہمارا کمانا سونا جاگنا، یہ سارے کا سارا اس لیے ہونا چاہیے کہ لما بعد الموت، ہمیں موت کے بعد اس کا فائدہ ہو۔ اس سے اللہ نے کاروبار حرام نہیں قرار دیا، اللہ نے دنیا کی تجارت حرام نہیں قرار دی۔ تجارت اس لیے نہیں کہ میں پیسے کماؤں، اس لیے کہ حلال کماؤں، حرام سے بچوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں نہیں، اور یوں والا ہاتھ نہ ہو، یوں والا ہاتھ ہو۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اے لوگوں اوپر کا ہاتھ بہتر نیچے کے ہاتھ سے۔ کیا مطلب؟ فرمایا دینے والا ہاتھ بہتر لینے کے ہاتھ سے۔ اسی لیے کماؤ، یا اسی لیے دنیا کے کام، دنیا
دنیا کے امور دنیا کے معاملات سر انجام دوں کہ میری زندگی اسی طرح ہو تاکہ مروں تو مجھے آخرت میں فائدہ ملے۔ حضور پاک نے اس حدیث میں یہ بتایا، سمجھایا، سنایا، امت کے سامنے واضح کرایا کہ اے بندے تیرے وہ اعمال ہونے چاہیے جس کا بدلہ تجھے آخرت میں چاہیے، جس کا بدلہ تجھے اللہ سے چاہیے، جس کا بدلہ تجھے قیامت میں چاہیے، جس کا بدلہ تجھے جنت میں چاہیے، جس کا بدلہ تجھے میدان محشر میں چاہیے۔ فرمایا ہاں ہاں کچھ لوگ وہ ہوں گے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ اس دن دے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں عادل حکمران بھی ہے، وہ نوجوان بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے روئے، اس کے آنسو بہ پڑے، اس میں سچا تاجر بھی ہے، اس میں سچائی اور اخلاص کے ساتھ معاملات رکھنے والا بھی ہے، اس میں وہ شخص بھی ہے جس کو بڑی نسب کی عورت، بڑی حسب و جلال کی عورت، بڑے درجے کی عورت اپنے گناہ کی طرف بلائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ دیکھ کوئی نہیں رہا، آئی وٹنس کوئی نہیں ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، چشمدید کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ پیچھے ہٹ جائے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو رب اپنا عرش کا سایہ اس دن دے گا جب اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ یہ میرے پاک نبی نے بھی یہ معاملات کو واضح کر کے ہمیں بتایا۔ اور میرے دوستو اس کے بعد آئیے قرآن و سنت کے بعد شریعت، فقہ، علوم دین کی خلاصے کے طور پہ تو میں ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں۔ کبھی آپ نے سنا کہ نماز ہو اور وہ نماز اذان دیے بغیر ہو، نماز ہو اور وہ نماز اقامت کہے بغیر ہو؟ بھئی نماز کے لیے تو مؤذن ضروری، نماز کے لیے مکبر ضروری، وہ اقامت بھی کہے گا، وہ اذان بھی دے گا، پر ہم نے ایک نماز دیکھی جسے نماز جنازہ کہتے ہیں، اس کی اذان بھی کوئی نہیں، اس کی اقامت بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ وجہ کوئی ریزن، علت العلم، کوئی بنیاد، کوئی لاجیکل آنسر چاہیے جس سے بات سمجھ آئے کہ بھائی جنازے کی اذان کیوں نہیں ہے، جنازے کی اقامت کیوں نہیں ہے؟ کئی لوگ کئی جواب دیں گے، میں کہتا ہوں اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے، لیکن کہاں ہے؟ وہ ہو چکی ہے۔ کب؟ جب بچہ پیدا ہوا تھا، اس کام میں اذان تھی، اس کام میں اقامت تھی، پتہ چلا اس کو پیغام دے دیا گیا، میسج دے دیا گیا، اذان اقامت ہو گئی، اب تھوڑا سا وقفہ تو نے گزارنا ہے، صرف نماز جنازہ باقی ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی اس پہ سمجھا؟ نہیں۔ اور آج یہ حال ہے کہ بندہ کسی کا جنازہ پڑھ رہا ہو تو شیطان ببل کی طرح اپنی زندگی لمبی دکھاتا ہے اور نعوذ باللہ دماغ میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ بیچارہ بدقسمت تھا کہ مر گیا۔ جی نہیں، ہو سکتا ہے صبح میں اس کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، شام کو میرا پڑھ جا رہا ہوں۔ ہمارے حاجی بشیر جتو خیل رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں، بڑے بڑے علماء کے میزبان رہے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کے ساتھی تھے، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان انہیں چاچا کی طرح جو ہے نا کیا کہتے عزت اور احترام دیتے۔ چاچا حاجی بشیر جتو خیل مجھ سے ایک دن تاریخ کے لیے کال کی، میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا، میں نے کہا حضرت ڈائری بیگ میں ہے اور بیگ لیگیج میں جا چکا ہے جہاز میں، 2 گھنٹے بعد مجھے کراچی لینڈ کرنا ہے، دعا کریں اللہ عافیت سے پہنچائے، وہاں پہنچ کے ڈائری دیکھ کر تاریخ بتاؤں گا۔ کہ جی بہت اچھا۔ میں وہاں پہنچا اور ایئرپورٹ پہ اترا، میزبانوں نے وصول کیا تو وہ بیگ گاڑی کے پیچھے رکھ دیا گیا ڈگی میں۔ ان کی پھر کال آئی، میں نے کہا اوہ حضرت بس گھر پہنچ کے بتا رہا ہوں۔ میں گھر پہنچا، میں نے ان کے نمبر پہ کال کی، اب کال کوئی اٹھائے نہیں، دوسری تیسری مرتبہ کال عبد الباسط نے پک کی اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور میں نے ان سے پوچھا اس وقت جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا، بھائی صاحب آپ کہاں ہیں؟ کہتے میں تو ایک جنازے میں ٹھہرا ہوں، بس جہاں سے اٹھ کے جا رہا ہوں، بس مجھے تاریخ بتا دینا، فلاں جگہ ہم نے پروگرام کرنا ہے۔ وہ صبح جس جگہ جنازہ پڑھ رہے تھے مغرب کے بعد ان کا وہیں جنازہ ادا کیا گیا۔ مجھے بتائیں، یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، ایسے تو کئی ہیں، پتہ تھا کہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیالات، ہماری امیدیں، ہمارے معاملات تو وہ اتنی دور ہوتے ہیں،
حالانکہ والموت ادنا من شراک نعلہ، میرے تسمے سے زیادہ میری موت قریب ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا لفظ نہیں ہے، فرمایا کفن تو اس کا کٹ کر بازار میں پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ کتنے عرصے بعد کی بیٹھ کی ترتیبیں بنا رہا ہوتا ہے۔ آخرت بھی تو کوئی چیز ہے۔ تو میرے دوستو، جہاں قرآن میں نے پیش کیا، سنت میں نے پیش کی، شریعت اسلامیہ میں نے پیش کی، یہ تین باتیں کر کے میں خلاصے کے طور پہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بتائیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ جتنے دوست بیٹھے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ تو آخرت کی فکر کی ترتیب کیا ہے؟ باقی باتیں چھوڑے، میں ایک ایکسپیرینس، ایک تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ کم از کم 5 منٹ روزانہ نکالیں اور اپنے آپ کو علیحدہ بٹھائیں، تنہائی میں بٹھائیں اور اپنے آپ کو بٹھا کر وہیں پر یہ بات کریں کہ یہاں میں علیحدگی میں بیٹھا ہوں، کیا کھویا، کیا پایا، کیوں دنیا میں آیا؟ نہ وہاں اس وقت آپ کے پاس موبائل ہو، نہ ادھر ادھر کوئی ساتھی ہو۔ 5 منٹ غور کریں کہ اب میں مر جاؤں گا، غسل دیا جاؤں گا، کفن پہنایا جاؤں گا، قبر میں اتارا جاؤں گا، جنازہ پڑھوایا جاؤں گا، اس وقت قبر میں میرے ساتھ میرے اعمال جائیں گے۔ وہ اعمال اچھے ہیں یا کرتوت ہیں؟ کون سے جائیں گے؟ میں رب کے فرشتوں کو جواب دوں گا، وہ مجھ سے سوال کریں گے، بتاؤ میں نے کیا جواب دینا ہے؟ اگر دل مطمئن ہے کہ میں آنسر کر پاؤں گا تو پھر اپنی زندگی کو کنٹینیوسلی جاری رکھیے، اور اگر دل پریشان ہے اور ضمیر کہتا ہے کہ بندے تو وہاں آنسر نہیں دے پائے گا، پھر اپنی لائف کو اسلام کے حکم کے مطابق چینج کیجیے۔ پوری گفتگو کا خلاصہ دے رہا ہوں میرے دوستو، اس پر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں کریں گے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔